اب لگی. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حال کی تعریف گزر چکی، جو کی حالت کو یا مفعول بہ کی حالت کو یا ان دونوں کی حالت کو بیان کرے وہ حال کہلاتا ہے نحویوں کی اصطلاح میں. کل گزر چکی تھی بات، سمجھے؟ وہ الگ بات ہے کہ کبھی فاعل اور مفعول جن کی یہ حال بیان کر رہا ہے وہ جس کی حالت کو بیان کرے نا اس کو ذوالحال کہتے ہیں. تو حال جو حالت بیان کرے گا فاعل یا مفعول کی، تو فاعل اور مفعول کیا بن جائیں گے؟ ذوالحال. سمجھے؟ وہ الگ بات ہے کہ یہ فاعل اور مفعول جو ذوالحال بنتے ہیں کبھی لفظوں میں موجود ہوتے ہیں اور کبھی معنوی طور پر موجود ہوتے ہیں. یہ بات کل گزر چکی تھی، یہ خلاصہ ہے کل کے سبق کا. لفظوں میں موجود ہوتے ہیں اس کی مثال بھی گزر چکی، معنوی طور پر موجود ہوتے ہیں اس کی مثال بھی کل گزر چکی تھی. آج ایک نیا اصول آ گیا، وہ کیا؟ والعامل فی الحال فعل او معنی فعل. یہ ایک نئی بات آ گئی حال کے حوالے سے. دیکھیں ہم نے کہا حال منصوب ہوتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب حال منصوب ہوتا ہے تو اس کا ناصب کون ہے؟ کون نصب کو؟ عامل کون ہے؟ آواز نہیں آ رہی استاد جی. کون عامل کا؟ ایک منٹ، آواز آئی یا نہیں آئی؟ السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی استاد جی جی. آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی. جی اب آ رہی. نہیں اب آ اب آ رہی ہے. اچھا اب آ رہی. اچھا اب آ رہی. میں نے کہا تھا کہ ہم نے کہا حال منصوب ہوتا ہے، حال کے اوپر زبر آتی ہے تو جب منصوب ہوتا ہے تو اس کو نصب کون دیتا ہے؟ کیونکہ بغیر عامل کے اعراب نہیں آتا. یہ تو پکا اصول ہے. ضرب زیدن میں زیدن فاعل ہے، زید مرفوع ہے، پیش اعراب آیا تو کس نے دی یہ پیش؟ عامل کون ہے؟ فعل. اور الحمدللہ، للہ میں اللہ ہی کے نیچے زیر آئی ہے، یہ زیر کس نے دی ہے؟ عامل کون ہے؟ کیونکہ بغیر عامل کے اعراب آتا نہیں ہے تو لام جارہ عامل ہے، اس نے جو زیر دی ہے تو عامل کے بغیر اعراب نہیں آتا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں حال منصوب ہوتا ہے تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حال کا عامل کون ہے، ناصب کون ہے، نصب دینے والا کون ہے؟ کیونکہ بغیر ناصب کے نصب آ نہیں سکتی، بغیر عامل کے اعراب آ نہیں سکتا. عامل کون ہے؟ تو آج کے سبق میں بتلا دیا کہ عامل پتہ ہے کون ہے؟ والعامل فی الحال. حال کے اندر عامل دو چیزیں بن سکتی ہے، فعل، فعل بھی بن سکتا ہے، او معنی فعل، اور معنی فعل بھی بن سکتا ہے. معنی فعل کیا معنی؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ وغیرہ وہ بھی عامل بن سکتے ہیں حال کے. حال سے پہلے اگر وہ آ رہے ہوں تو وہ عامل بنیں گے، فعل آ رہا ہو تو فعل عامل بن جائے گا. سمجھے؟ ہم نے جو مثالیں دے دی ہیں وہ پیچھے آپ نے دیکھ لیا کہ ضرب زید جاءنی زید راکبا میں کون عامل ہے حال کے اندر؟ کس نے راکبا کو زبر دی ہے؟ جا نے، فعل نے، پیچھے فعل آ رہا ہے. تو عامل کون بنے گا؟ فعل بنے گا یا شبہ فعل اور معنی فعل بن جائے گا؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ وغیرہ، یہ دو چیزیں حال کے اندر عامل بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، ایک اور اصول یاد رکھیے گا حال کے حوالے سے، والحال نکرۃ ابدا وذو الحال معرفۃ غالبا. حال
ہمیشہ نکرہ ہوگا، حال معرفہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جو اس کا ذوالحال ہے نا، جس کا یہ حال ہوتا ہے، وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے. غالباً کا کیا معنی؟ اکثر. اچھا، اکثر سے ہی سمجھ میں آ گیا کہ کبھی کبھی وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے. حال ہمیشہ نکرہ ہوگا اور ذوالحال اکثر معرفہ ہوگا، کبھی کبھی نکرہ بھی ہو سکتا ہے. یہ دوسرا اصول آ گیا. اچھا، حال نکرہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ حال سمجھو کہ خبر اور حکم ہوتا ہے، اور ذوالحال معرفہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ ذوالحال سمجھو کہ وہ محکوم علیہ ہوتا ہے، یعنی اس پر حکم لگتا ہے. سمجھے؟ یعنی مبتدا کے درجے میں ہوتا ہے. سمجھو مبتدا، اور یہ حال جو ہے وہ خبر کے درجے میں ہوتا ہے. یہ ایک قسم کی خبر اور حکم ہوتا ہے حال. اور ذوالحال وہ ہوتا ہے کہ جس پر حکم لگ رہا ہوتا ہے، وہ مبتدا کے درجے میں ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کیا نام ہے، زید راکب. زید مبتدا ہے، راکب اس کی خبر ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ سواری والا حکم لگ رہا ہے زید کے اوپر. زید کے اوپر کس پر حکم لگ رہا ہے؟ زید پر. تو جس پر حکم لگے محکوم علیہ، اور محکوم علیہ معرفہ ہوتا ہے، اسی لیے مبتدا معرفہ ہوتا ہے. اور جو حکم اور خبر ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. اب آپ نے راکبن دیکھ لیا، زید عالم، عالم دیکھ لیا. وہ عالم ہونے والی کا حکم لگ رہا ہے، عالم ہونے کی خبر دی جا رہی ہے زید کے بارے میں. تو خبر اور حکم نکرہ، اور جس پر حکم لگ رہا ہے، جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، وہ معرفہ ہوتا ہے. زید عالم، زید عاقل، زید شاعر، وغیرہ وغیرہ. اب ہر جگہ دیکھیں گے خبر نکرہ اور مبتدا معرفہ. تو ذوالحال کو سمجھو کہ یہ بھی مبتدا کے درجے میں ہے، اس پر بھی حکم لگتا ہے. اور حال کو سمجھو یہ خبر کے درجے میں ہے، تو خبر تو نکرہ، تو حال بھی نکرہ. تو وہ مبتدا کے درجے میں، کیونکہ اس پر حکم لگتا ہے، تو مبتدا معرفہ، لہذا وہ ذوالحال بھی معرفہ. تو اب آپ دیکھ لو ہماری مثال میں. اچھا، حال کیسے خبر ہوتا ہے اور ذوالحال کیسے محکوم علیہ ہوتا ہے؟ کہ اس پر حکم لگ رہا ہے. دیکھو نا، جب کہا جاءنی زید راکبا، تو رکوب والا حکم لگا زید کے اوپر کہ زید آیا سواری کی حالت میں. تو رکوب سوار ہونے والا حکم لگ رہا ہے زید کے اوپر، جیسے خبر والا حکم لگتا ہے مبتدا کے اوپر. تو یہاں بھی سوار والا ہونے والا حکم لگا ذوالحال کے اوپر، تو گویا مبتدا بن گیا خبر. تو مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے. تو اسی طرح ذوالحال معرفہ ہوگا، اور اس کا حال جو ہے وہ کیا ہوگا؟ نکرہ. جانی زیدن، زیدن اب آپ نے دیکھ لیا معرفہ ہے ذوالحال، اور راکبن یہ نکرہ ہے. سمجھے؟ والحال نکرۃ ابدا وذو الحال معرفۃ غالبا کما رأیت فی المسألۃ المذکورۃ، جیسا کہ آپ نے گزشتہ مثالوں میں دیکھ لیا. ان تمام مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ جاءنی زید راکبا میں زید ذوالحال ہے، وہ بھی معرفہ، راکبا حال ہے، وہ نکرہ. اور اس کے بعد دوسری مثال جو دی، اس مثال میں کیا تھا؟ کدھر گم ہو گیا؟ ایک منٹ میرا صفحہ کے پیچھے ہو گیا. اللہ جی خیر کر دے، اللہ جی خیر کر دے. ہاں جی، اب پچھلی مثالوں میں آپ نے دیکھ لیا کہ ایک مثال جانی زید راکبن، زید ذوالحال ہے، معرفہ ہے، راکبن حال ہے، نکرہ ہے. اور اسی طرح دوسری مثال کے اندر بھی آپ دیکھ لیں. جی دوسری مثال کیا دی ہے؟ پیچھے مثال ملی ہے آپ کو؟
دوسری مثال کیا دی ہے؟ تاجی جب یہ حال کا لیسن شروع والا ہے اس میں جو دوسری مثال ہے ضربت زیدن مشدودن. ہاں اسی ضربت زیدن مشدودن، یہ جو مثال دی ہے، اب اس میں ذوالحال کون ہے؟ جی اس میں وہ تا ذوالحال زید ہے. زید اور محمد. ضرب ٹھیک ہے، میں نے نہیں مارا نہیں زید کو، کہ زید بندھا ہوا تھا، اس کو رسیوں سے باندھا گیا تھا. باندھ کر مارا. تو ٹھیک ہے، تو زید ہاں کو اس حال میں مارا کہ وہ زید، بندھا ہوا تھا. جی زید کو مارا درا حالے کہ وہ مشدود تھا، یعنی بندھا ہوا تھا. تو اب یہ زید کیا بن جائے گا؟ ذوالحال. اور زید یہ کیا ہے؟ ذوالحال. معرفہ. اور جی مشدودن جو ہے وہ نکرہ ہے، اس پر تو الف لام داخل نہیں ہے. تو ان تمام مثالوں میں لقیت عمرا راکبین، اب اس میں تو ضمیر وہ بھی ذوالحال ہے، اور اس کے علاوہ لقیت کے بعد جو آ رہا ہے عمرن یا زیدن جو بھی آ رہا ہے وہ بھی معرفہ ہے، تو دونوں ذوالحال معرفہ. اور راکبینی ہے، الراکبینی تو نہیں ہے. ان مثالوں میں وہ کیا بن جائے گا؟ حال تینوں مثالوں میں آپ دیکھیں گے نکرہ ہے اور جی ذوالحال معرفہ ہے. اور یہ کیوں معرفہ ہوگا؟ کیونکہ یہ مبتدا کے درجے میں، جیسے مبتدا پر حکم لگتا ہے ایسے ہی ذوالحال پر حکم لگے گا. کہ سوار ہونے والا حکم اس ذوالحال پر لگ رہا ہے. زید سوار تھا، عمر بندھا ہوا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی بات؟ تو اس پر حکم، تو یہ مبتدا کا، تو مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے. اور یہ گویا خبر دی جا رہی ہے سواری کی، کہ سواری کی حالت میں آیا. سمجھے؟ تو خبر تو نکرہ ہوتی ہے، جیسے زید عالم عاقل. سمجھے؟ تو اسی لیے حال نکرہ اور ذوالحال کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا، جیسے کہ گزشتہ مثالوں میں آپ نے دیکھ لیا. لیکن ہم نے ایک بات کی ہے کہ ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کبھی نکرہ بھی ہو جاتا ہے. تو لہٰذا فَإِن كَانَ ذُو الْحَالِ نَكِرَةً، اگر ذوالحال نکرہ ہو، کیونکہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں ایک اصول یاد رکھنا ہے، اس صورت میں حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے اور ضروری ہے. ویسے تو عام اصول یہ ذوالحال پہلے آئے گا، حال بعد میں آئے گا، جیسے اپنے مثالوں میں دیکھ لیا. لیکن اگر حال نکرہ ہو پھر کام الٹ ہو جائے گا، پھر حال پہلے آئے گا اور ذوالحال بعد میں آئے گا. کیوں؟ اس کی وجہ بھی ذکر ہو رہی ہے. فَإِن كَانَ ذُو الْحَالِ نَكِرَةً، اگر ذوالحال نکرہ ہو، ٹھیک ہے نا، معرفہ نہ ہو. عام طور پر تو معرفہ ہوگا، لیکن اگر نکرہ ہو تو پھر یجب، پھر واجب ہے تقدیم الحال علیہ، حال کا ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے. حال پہلے آ جائے گا، ذوالحال بعد میں چلا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر یہ جو مثال دی، جاءنی راکبا رجل، جی بتلائیے کون ہے ذوالحال اس مثال میں؟ راکبن پہ زبر کیوں پڑی ہے؟ راکبن پہ کیوں زبر پڑی ہے اس میں؟ وہ جی وہ کنڈیشن راکبن ہے اس کی، اس وجہ سے. نہیں، راکبن حال ہے. حال ہے نا. حال حال اور ہے. حال منصوب ہوتا ہے. تو اس کا ذوالحال کون ہے؟ رجل. تو رجل معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ. نکرہ. تو ذوالحال نکرہ ہو گیا. تو ہم نے کیا کہ جب ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب ہے. حال پہلے آئے گا، ذوالحال بعد میں آئے گا. جیسے جانی راکبا رجل. اور اگر معرفہ ہو تو جانی زید راکبا، وہ ذوالحال پہلے آئے گا، حال بعد میں جائے گا. اور اگر نکرہ ہو تو حال پہلے ذوالحال بعد میں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بات؟ اچھا، اگر ذوالحال نکرہ ہو تو پھر حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا کیوں واجب ہے؟ اس کی کوئی لاجک بھی تو ہونی چاہیے، کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا. بلا دلیل کے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. کہتے وجہ اور نقطہ اس میں یہ ہے کہ اگر ذوالحال نکرہ ہے نا تو پھر حالت نسبی میں بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. وہ حالت نسبی میں، جیسے مثال کے طور پر رأیت رجلا راکبا، ذوالحال نکرہ ہے. اگر ہم ذوالحال کو پہلے اور حال کو بعد میں ذکر کرتے ہیں تو اب مجھے بتائیں، رأیت میں تو ضمیر فاعل ہے، رجلا جو ہے وہ ذوالحال ہے اور راکبا حال ہے. تو دونوں نکرہ ہیں یا نہیں ہے؟ رجلا راکبا. جی دونوں نکرہ ہے. جب دونوں نکرہ ہیں تو دونوں نکرہ ہیں تو موصوف صفت بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ موصوف صفت کے اندر ضروری ہے کہ اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہو، تو اور دوسرا جو اعراب موصوف کا ہے وہ صفت کا بھی ہو. تو حالت جی نسبی میں مطابقت ہونی چاہیے. رجل، مطابقت، تو یہاں مطابقت ہے.
رجلن بھی منصوب، راکبن بھی منصوب، راکب رجلن بھی نکرا اور راکبن بھی نکرا، تو اس صورت میں التباس لازم آ رہا ہے، اشتباہ لازم آ رہا ہے، کس کے ساتھ؟ صفت کے ساتھ، کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ صفت ہے یا یہ حال ہے اس کا، کیونکہ صفت والا معاملہ بھی بن رہا ہے، صفت بھی بن سکتی ہے، تو اب صفت کے ساتھ التباس لازم آئے گا، اور التباس لازم آئے گا، مشکل ہو جائے گی پہچان کہ اس کو صفت بنائیں یا اس کو حال بنائیں، سمجھے؟ تو اس التباس سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کہا کہ اس کیس میں جب ذوالحال نکرہ ہو تو اب حال کو پہلے لے کر آ جاؤ اور ذوالحال کو بعد میں لے کر آ جاؤ، تو پھر کلیئر ہو جائے گی یہ بات کہ یہ حال ہی ہے، یہ صفت نہیں ہے، کیونکہ صفت موصوف سے پہلے نہیں آ سکتی، یہ پکا اصول ہے۔ تو حال کو مقدم کر لو تاکہ التباس ختم ہو جائے، پکا ہو جائے کہ یہ حال ہی ہے، یہ صفت نہیں ہے۔ تو نکرہ ہونے کی صورت میں چونکہ حالت نسبی میں اشتباہ آ سکتا تھا، حالت رفی میں تو نہیں آئے گا، جانی رجل اور راکبن میں تو ظاہر رجل پہ پیش ہے، راکبن پہ زبر ہے، موصوف صفت بن ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ کیونکہ اس میں موافقت نہیں ہے، وہ مرفوع ہے اور راکبن منصوب ہے، اگر موصوف صفت ہوتے تو اس کے اوپر بھی زبر ہوتی۔ یہ التباس لازم آئے گا حالت نسبی میں جا کر، حالت رفی اور حالت جری میں نہیں آئے گا، تو اس لیے وہاں ذوالحال کو مقدم اور حال کو بعد میں لے کر آئیں گے۔ حالت نسبی میں تو لائیں گے ہی لائیں گے، لیکن جب ایک جگہ لے کر آگے ہیں نا تو پھر ہم ہر جگہ ہی لے کر آ جائیں گے، طردن للباب، تاکہ سارے باب کا حکم ایک ہی ہو جائے۔ یہ آپ کو یاد ہے کہ صرف کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اکرم یکرمو اصل میں یو اکرمو تھا، تو حمزہ گرا دیا۔ کیوں گرایا؟ کیونکہ واحد متکلم بن جانا تھا، او اکرمو، دو حمزے جمع ہو گئے، اور دو حمزوں کا جمع آنا کلام عرب میں ثقیل ہے، تو واحد متکلم میں دونوں جمع ہو رہے ہیں نا، تو ایک حمزے کو گرا دیا تو اکرمو بن گیا، لیکن جب واحد متکلم میں گرایا نا تو اس پورے میں ہی گرا دو تاکہ پورے باب کی موافقت ہو جائے، تردن للباب، ورنہ یو اکرموں میں تو یہ خرابی لازم نہیں آ رہی تھی، کون دو حمزوں کے جمع ہونے والی، لیکن جب ایک جگہ تو یہاں بھی التباس صرف حالت نسبی میں آ رہا تھا، جب حالت نسبی میں التباس کی وجہ سے تو پھر حالت رفی اور جری میں بھی گرا دیں تاکہ سارے باب کا حکم ایک ہی ہو جائے، تو اس لیے ذوالحال کو مقدم کریں گے۔ ہاں اگر معرفہ ہو ذوالحال پھر حال کو ذوالحال، کیونکہ ادھر اشتباہ التباس ہی نہیں ہے۔ جانی زید راکبن میں ظاہر ہے راکبن نکرہ، زید معرفہ ہے، تو نکرہ معرفہ کی صفت بن ہی نہیں سکتا، رأیت زیدن راکبن میں بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ زیدن معرفہ ہے، راکبن نکرہ ہے، تو حالت نسبی میں التباس نہیں، نکرہ معرفہ کی صفت بن سکتا۔ یہ جب ذوالحال نکرہ ہو وہاں التباس آئے گا، اس لیے وہاں مقدم کرنا لازم ہے۔ کیوں؟ خود وجہ ذکر کر دی، لِأَلَّا ملا تلتبس بالصفت، تاکہ اس حال کا التباس، اور التباس مانا اشتباہ، اشتباہ مانا مشابہت صفت کے ساتھ حالت نسبی میں لازم نہ آئے، ورنہ صفت کے مشابہ ہو جائے گا حال، سمجھ نہیں آئے گی حالت نسبی میں صفت ہے یا پھر یہ حال ہے۔ جیسے مثال کے طور پر رأیت رجلا راکبا، بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، اب آخری بات، یہ بات بھی ختم ہو گئی، اب ایک نئی بات آ گئی، وقد تکون الحال جملۃ خبریۃ، کبھی کبھی حال جملہ خبریہ بھی ہوتا ہے۔ یہ جو ہم نے مثالیں پڑھی ہیں اس میں جملہ خبریہ تو نہیں تھا، پورا جملہ تو حال ہے، راکبن حال بن رہا ہے، راکبن تو پورا جملہ خبریہ نہیں ہے، وہ تو شبہ جملہ ہے، اس میں فاعل ہے، تو جملہ تو مبتدا خبر یہ فعل اور فاعل سے بنتا ہے پورا جملہ، یہ تو فعل فاعل مبتدا خبر نہیں بن رہے تھے حال، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ بھی قد آ گیا نا مضارع کے اوپر، ابھی میں نے بتایا تھا کبھی کبھی کے معنی میں، کبھی کبھی حال جملہ خبریہ بھی واقع ہوتا ہے، جیسے جاءنی زید، میرے پاس آیا زید، وغلامہ راکب، اس حال میں کہ اس کا غلام سوار تھا۔
درا حالے کہ اس کا غلام سوار. اب یہ غلام ہو راکبن، یہ پورا جملہ غلام ہو راکبن، یہ پورا جملہ حال واقعہ ہو رہا ہے. اب ترکیب کیا کریں گے؟ جا فعل نون وقایا یا ضمیر مفعول بھی، زید ذو الحال، واو حالیہ، یہ عطف کے لیے نہیں ہے. غلامہ مضاف الیہ مل کر مبتدا، راکب خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال ہوا زید ذو الحال کے لیے. پورا جملہ خبریہ. تو جملہ خبریہ کی تو دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ. یا یہ مثال دی ہے جملہ اسمیہ خبریہ حال ہے. دوسری مثال دے دی او یرکب غلامہ، سمجھے؟ تو یرکب فعل، غلام و مضاف مل کر فاعل، فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر حال ہوا زید ذو الحال کے لیے. آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ اس کا غلام سوار. اب آپ دیکھیں کہ پورا جملہ خبریہ بھی حال بن سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی حال بن سکتا ہے. یہ بھی بیچ میں بات آ گئی. اچھا جی، ہم نے پیچھے کہا تھا کہ حال کا عامل فعل بھی ہو سکتا ہے، معنی فعل. فعل کی مثالیں تو ساری بے شمار گزر چکی ہیں، لیکن کبھی کبھی حال کا جو عامل ہے وہ معنی فعل بھی ہو سکتا ہے. سمجھے؟ فعل کا معنی کیا معنی ہوگا، لیکن فعل نکل ہوگا اندر سے. اس کی مثال یہ بھی گزر چکی تھی، ھذا زید قائما. میں نے کیا کہا تھا کہ ھذا کا معنی یہ زید، تو یہ کا کیا معنی؟ میں اشارہ کر رہا ہوں زید کی طرف. انبہ و اشیر، ھذا کے اندر سے فعل کا معنی نکل رہا ہے. انبہ معنی میں تنبیہ کر رہا ہوں زید کی طرف، درا حالے کہ زید کھڑا تھا، زید کھڑا ہے. تو قائمن تو حال بن گیا. تو اب یہ ھذا یہاں فعل تو موجود نہیں ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ اس کا عامل جو ہے وہ فعل یا ہوتا ہے یا معنی فعل. یہاں فعل لفظوں میں موجود نہیں لیکن معنی فعل موجود ہے، کیونکہ ھذا کا معنی اشیرو ہے اور اشیرو فعل ہے. تو گویا ھذا اس میں اشارہ فعل کے معنی میں ہے، تو معنی فعل بھی عامل بن سکتا ہے حال کا. تو اگر کوئی قائمن تو حال ہے تو اس کا عامل کون ہے؟ ہم کہیں گے معنی فعل، کہ ھذا کا معنی ہی انبہ، میں تنبیہ کر رہا ہوں زید کی طرف، میں تنبیہ کر رہا ہوں زید کی طرف، یا میں اشارہ کر رہا ہوں زید کی طرف، یہ عامل بن جائے گا. کلیئر ہو گئی بات؟ جی تو استاد اچھا جی اس جی. کی ترکیب جملہ اسمیہ کی طرح نہیں کریں گے؟ کیا؟ نہیں، ھذا ترکیب تو ایسے ہی زید کریں گے، جی ترکیب تو ایسے ہی کریں گے. ھذا بمعنی اشیرو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اور زید اس کا کیا بن جائے گا؟ ذوالحال. قائمن اس کی کیا بن جائے گا؟ خبر. تو ھذا تو اشیرو کے ھذا کے اندر سے نکل رہا ہے نا، ورنہ تو ھذا مبتدا، زیدن کیا بن جائے گا؟ اس کی خبر بن جائے گا. قائمن اس زید کا ذوالحال بن جائے گا، ذوالحال حال مل کر یہ خبر بن جائے گا ھذا مبتدا کی. اور اگر کوئی کہے کہ اس کا عامل کون ہے، عامل تو فعل ہوگا یا معنی فعل، تو ہم کہیں گے یہ ھذا معنی فعل ہے، اس کے اندر اشیرو نکل رہا ہے. بن یہ مبتدا خبر ہی رہے ہیں لیکن معنی میں اشیرو ٹھیک. کیا ہے؟ ھذا اندر سے نکل رہا ہے. ترکیب اس بات کی جملہ میرا، اسمیہ کی طرح ہی ہوگی، مبتدا خبر کی طرح ہی ہوگی. ہاں بالکل. زیدن کو ہم وہی بنائیں گے، کیا ہے اس کو؟ ذوالحال جو خبر ہے، لیکن یہ دیکھنے میں خبر ہے اور اندر سے جو نکلے گا نا وہ اس میں وہ مفعول والا معنی نکل آئے گا، کیونکہ ھذا کے اندر سے اشیرو فعل والا معنی نکل رہا ہے. تو یہ معنی فعل ہو گیا، ھذا کا معنی اشیرو یا نبی ہوا ہے. بات جی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اچھا جی، یہ بات بھی ہو گئی. اچھا، ہم نے کہا اس کا عامل کون ہے؟ اس کا عامل کبھی فعل ہوگا، مثالیں گزر چکی، کبھی معنی فعل ہوگا، مثال گزر چکی، اور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ ھذا کا عامل نہ فعل ہے نہ معنی فعل، نہ لفظوں میں فعل موجود ہے نہ معنی فعل، بلکہ فعل محذوف ہوگا، اس کا عامل ہی محذوف ہوگا. کبھی اس کا عامل لفظوں میں موجود ہوگا فعل کی شکل میں، اور کبھی معنی فعل کی شکل میں موجود ہوگا. اب ھذا موجود ہے، جاء موجود ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوگا
کہ اس کا عامل ہی محذوف ہوگا کبھی کبھی، ہر جگہ عامل کو محذوف نہیں کر سکتے ہم، کبھی کبھی ہوگا، اور کہاں ہوگا اس کے لیے بھی کوئی اصول یاد رکھنا، یہ نہیں کہ جہاں جی چاہے اس کو حذف کر دیا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو غلط ہو جائے گا۔ کبھی کبھی حذف کرنا ہے، اور کہاں حذف کرنا ہے؟ جہاں کہ کوئی قرینہ بھی موجود ہو حذف کے اوپر، اس قرینے سے سمجھ میں آ رہا ہو کہ اچھا یہ فعل حذف ہوا ہوا ہے، تو جب قرینے سے فعل سمجھ میں آ رہا ہے تو فعل کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کلام کو مختصر کرو نا، تو فعل کو حذف کر دو، کیونکہ فعل نہیں بھی ذکر کرو گے تو قرینے سے سمجھ میں آ جائے گا، اور جہاں قرینے سے سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو وہاں حذف کرنا جائز ہی نہیں، ورنہ تو پتہ ہی نہیں چل سکتا اس کا، کس کا؟ عامل کا۔ کہاں حذف کریں گے؟ جہاں قرینے سے معلوم ہو رہا۔ مثال، وقد یحذف العامل، کبھی کبھی اس حال کے عامل کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے، ہر جگہ یا جہاں جی چاہے حذف کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہر جگہ بھی نہیں، اور ہمارے اختیار میں بھی نہیں۔ کب حذف کریں گے؟ لقیام قرینۃ، جہاں قرینہ موجود ہو جو بتلا رہا ہو کہ یہاں یہ فعل حذف ہے، جب قرینے سے فعل سمجھ میں آ رہا تو اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس قرینے نے مستغنی کر دیا فعل کے ذکر کرنے سے، تو اس وجہ سے حذف کر دیا، اور جہاں قرینہ موجود نہیں ہوگا فعل کے اوپر وہاں حذف نہیں کر سکتے، وہاں تو پھر سمجھ ہی نہیں آئے گا فعل کون سمجھ۔ مثال، کما تقول للمسافر، جیسا کہ آپ کہیں مسافر کو، مسافر سے مراد وہ ہے جو شخص سفر کا ارادہ کر رہا ہے، وہ سفر پر جانا چاہ رہا ہے، تو آپ نے اس کو دیکھتے ہی کہہ دیا سالمن غانمن، کیا بولا؟ سالمن۔ اب یہ سالمن پر زبر کیوں پڑی ہے؟ کیونکہ منصوبات تو 12 ہیں، یا کوئی مفعول بن رہا ہے، کانا کی خبر بن رہا ہے، انا کا اسم بن رہا ہے، حال بن رہا ہے، تمیز بن رہا ہے، کیوں نصب پڑی ہے؟ یہ حال بن رہا ہے۔ اچھا حال بن رہا ہے تو اس کا عامل کون ہے؟ اس کا ذوالحال کدھر چلا گیا؟ کہنے لگے وہ حذف ہے، جب فعل حذف ہو گیا تو فعل کے اندر ہی ضمیر ذوالحال تھی، وہ بھی حذف، سمجھے؟ اب آپ نے اس کو کیا کہہ دیا؟ سالمن غانمن، فعل کو حذف کر دیا، عامل کو حذف کر دیا۔ کیوں حذف کیا؟ قرینہ موجود تھا، اس قرینے کی وجہ سے فعل سمجھ میں آ رہا تھا، ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ قرینہ کیا؟ مسافر کی حالت، اس کا سفر پر نکلنے کا ارادہ، وہ جو پیکنگ کر رہا ہے، سامان اپنا گاڑی میں رکھ رہا ہے، آپ اس کو بولے سالمن غانمن، اس کی حالت قرینہ ہے فعل پر، کہ یہاں یہ فعل معذوف ہے، کون سا؟ کہ ترجع سالمن غانمن، تو سفر پر جا رہا ہے نا، اللہ کرے کہ تو لوٹے سفر سے، تیرا سفر پورا ہو اور تو لوٹے دوبارہ گھر سلامتی کی حالت میں، تو واپس لوٹے گھر کے اندر، سالمن غانمن، اور غانمن غنیمت بولتے ہیں نفع کو، اور نفع کی حالت میں لوٹے، تو جو سفر کا نفع ہے وہ بھی تجھے حاصل ہو، اور سلامتی کی حالت میں تو لوٹے، اور یہ سفر اور نفع کی حالت میں لوٹے، یہ دونوں حال بن رہے ہیں۔ تو یہاں ترجیح و فعل تھا، عامل، اس کو حذف کر دیا، قرینہ کیا؟ مسافر کی حالت، جب وہ سفر پر جا رہا ہے تو ظاہر ہے پھر اسی چیز کا کہہ رہا ہے نا، کہ واپسی تیری جو ہے نا وہ کیا ہو، وہ سلامتی والی ہو اور نفع والی ہو، نقصان والا سفر نہ رہے تیرا، تو اس قرینے کی وجہ سے ہم نے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا۔ یہاں سفر کی حالت قرینہ تھا فعل کے حذف پر، کہ یہاں ترجیح و فعل ہے، اور جہاں قرینہ موجود نہ ہو وہاں حذف نہیں، ہر جگہ حذف نہیں کر سکتے۔ جانی زیدن راکبن، اور خالی راکبن ذکر کر دو، اب ہمیں کیا پتہ ہے کہ وہ راکبن جو ہے وہ ضرب تو زیدن، اس کا ذوالحال کون ہے، عامل کون ہے؟ تو کوئی بھی عامل بن سکتا ہے، ہزار عامل بن سکتے ہیں اس کے، یہاں تک کوئی قرینہ ہی موجود نہیں ہے، یہاں حذف نہیں کرے، کہاں کریں گے؟ جہاں کوئی قرینہ، یہاں کیا قرینہ ہے؟ مسافر کی حالت جب جا رہا ہے تو دعا دے رہا ہے کہ سلامتی کے ساتھ واپس بھی آئے، تو اس کی حالت قرینہ ہے، ظاہر ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہا، سفر پہ جا رہا ہے نا، کوئی ہجرت تھوڑی کر رہا ہے ہمیشہ کے لیے۔ بات میرے خیال میں کلیئر ہو گئی ہے، سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ نہیں؟ جی استاد جی آگے، یہ جن میں فعل یا فاعل یا حذف ہوتا ہے اس کی ترکیب میں پھر اس کو بولتے ہیں کہ یہاں پہ یہ والا فعل ہاں معذوف ہے، ہاں بالکل، سالمن ترجیح فعل حال، معذوف۔ اور جی ترجیع اس کا فعل محذوف ہے،
اور اس کے اندر انتا ضمیر جو ہے وہ ذوالحال ہے، سالمن اس سے حال ہے، تو مانا تو لوٹے اس حال میں کہ تو سلامتی کے ساتھ، کیونکہ یہ انتا کا وہ حال بیان کر رہا ہے نا، یہ انتا کے لیے حال ہے نا، کہ تو سلامتی کی حالت میں لوٹے اور تو نفع کی حالت میں لوٹے، نقصان والا سفر نہ رہے، اس کو ذکر کریں گے غانمن نا. بھی ساتھ ہی حال ہے، دو حال ہے، دو حال ہو گئے نا، دوسرا دو حال بھی لفظ تو آ سکتے ہیں. جی بالکل، کئی حال بھی ہو سکتے ہیں، جتنی اچھا بھی استاد جی، حالتیں بیان کرتے ہیں. پیچھے والا پوچھنا تھا، راکی بہنی والا، اس کی جب ترکیب بنے گی تو اس میں ہم نے وہ ذوالحال شروع میں بنا کر اس کو اکٹھے کو بولا یہ ان دونوں کے لیے حال، پھر بعد میں جب فاعل اور مفعول بنانا ہے تو اس میں بھی ایک ہی جملے میں کہنا ہے کہ ذوالحال کے حال اپنے دونوں ذوالحالوں سے مل کر فاعل اور مفعول بنا. جی بالکل، لقیتو بے تو ضمیر ذوالحال، اور ادھر سے مثال کے طور پر عمرن ذوالحال مفعول بھی، اور راکبین فاعل اور مفعول دونوں سے حال، اور ذوالحال یہ دونوں ذوالحال اپنے حالوں سے مل کر تو کیا بن جائے گا، وہ فاعل بن گیا، اور وہ جو عمر تھا وہ مفعول بن گیا. ٹھیک ہے نا، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. جی ٹھیک. کلیئر ہوگی بات؟ کوئی چیز پوچھنی تو نہیں ہے؟ جی کلیئر ہے. چل انشاءاللہ بشرط صحت اور زندگی کل انشاءاللہ دوبارہ